بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ پنجاب پولیس میں انسپکٹر تھا اور بڑے دھڑلے کا انسپکٹر تھا، لیکن پھر اس سے ایک ایسا فعل سرزد ہوا جس کی وجہ سے اس کی ملازمت چلی گئی۔ ملازمت چلی جانے کے بعد اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کرنے کی تگ و دو بالکل بھی نہ کی، بلکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا، کہ اس کی فیملی کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ انتہائی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے رہنے والے لوگ ایک دم سے زمین پر آ گرے تھے۔ ان کے لیے اس ماحول میں گھل مل جانا آسان نہیں تھا، لیکن انسپکٹر صاحب نے نہ صرف اپنی فیملی کو سنبھال لیا تھا بلکہ بڑے اچھے انداز میں اس ماحول میں رچ بس گئے تھے۔ انسپکٹر صاحب کا فرضی نام جمشید رکھ لیتے ہیں۔ جمشید صاحب رحیم یار خان کے ایک علاقے میں تعینات تھے۔ وہاں غریب ہاری کی بیٹی کا ریپ ہوا۔ ریپ کرنے والے وہاں کے ایک وڈیرے کے گن مین تھے۔ اس وڈیرے کی سیاست میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ جب غریب ہاری اپنی بیٹی کی شکایت لے کر پولیس اسٹیشن میں پہنچا تو اس کے پہنچنے سے پہلے وڈیرے کی طرف سے اس کے سیاسی آقاؤں کی سفارشیں پہنچ چکی تھی۔ مجھ پر شدید دباؤ تھا کہ میں کسی بھی طرح وڈیرے کے گن مینوں پر FIR درج نہ کروں، بلکہ اس غریب ہاری اور اس کی بیٹی کو ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دوں۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو ان پر چوری اور منشیات کا مقدمہ درج کر کے ان کو تھانے میں بند کر دوں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں یہ کام کر دیتا تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں آئی تھی وہ لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے اور میرا ایک رینک ضرور بڑھ جاتا۔ وہ کہ پولیس والوں کو بہت کم آتا ہے، لیکن نہ جانے کیسے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر کسی دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ یوں کسی پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا اور میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہو تو مجھ پر کیا بیتے گی، اور میں جب قانونی مدد لینے جاؤں گا تو قانون الٹا مجھ پر ہی منشیات اور چوری کا مقدمہ درج کر دے گی تو میرا کیا رہ جائے گا۔ یہ بات سوچنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھا۔ میں نے غریب ہاری کی بیٹی کا میڈیکل کروانے کا کہا اور ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ میں ان گن مینوں کے خلاف سخت سے سخت FIR درج کروں گا اور سخت سے سخت ایکشن لوں گا۔ لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سیاسی عہدیدار جن کے دباؤ میں نہ آیا، ان کے دباؤ میں میڈیکل آفیسر آ گیا اور غریب ہاری کی بیٹی کا میڈیکل بالکل نل آ گیا، کیونکہ میرے سامنے وڈیرا، اس کے بیٹے اور اس کے گن مین یہ اقرار کر چکے تھے کہ انہوں نے غریب ہاری کی بیٹی سے زیادتی کی ہے اور اب وہ کسی بھی طرح غریب ہاری کی بیٹی کو قانونی کارروائی سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر اب میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں کسی بھی طرح سے FIR درج کر سکتا۔ جب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو میں نے اپنا ایک روایتی طریقہ اپنایا۔ وہاں کے چند گنڈے بدماشوں کو بلایا اور ان کے کچھ کیسز میں تھوڑی بہت مدد کر کے ان کو قانون سے ریلیف رہ کر دیا اور بدلے میں ان سب گن مینوں کو مروا دیا جو اس غریب ہاری کی بیٹی کے ریپ میں ملوث تھے۔ گن مینوں کی موت کے بعد ایک بار پھر مجھ پر دباؤ بڑھ گیا اور مجھے مجرمان پکڑنے کے بارے میں کہا جانے لگا، لیکن میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی کوئی واضح ثبوت نہیں تھا اور میں بھی ان مجرمان کو پکڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ظالم، کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کر ملازمت سے برخاست کروا دیا گیا اور نئے SHO کو تشویش سونپ دی گئی جس نے اپنے طور پر پورا زور لگایا لیکن مجرموں تک یہ نہ پہنچ سکا۔ البتہ وڈیرے کی خواہش پر اس نے غریب ہاری اور اس کی بیٹی پر چوری اور منشیات کا مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھجوا دیا۔ کیونکہ اب میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اس لیے میں اس باپ بیٹی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پھر بھی اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں سے کہہ رکھا کہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سیاسی رسوخ کی وجہ سے میرا کسی پر کوئی بس نہ چل سکا۔ البتہ جاب سے نکلنے کے بعد میں نے مستری کے ساتھ مزدوری شروع کر دی اور اپنی حلال کی کمائی سے کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر ان باپ بیٹی کی ملاقات کرنے ضرور جایا کرتا تھا اور ان کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ ظالموں کو خدا کا خوف بھی نہیں تھا۔ مجھ پر سیاسی دباؤ ڈالنے والی ایک شخصیت کہ جب مجھ سے سامنا ہوا تو میں مستری کے ساتھ مزدوری کر رہا تھا، اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس نے مجھے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس دن میری بات مان لی ہوتی تو آج اس جیسے کئی مستری تیرے اشارے پر ناچ رہے ہوتے جس مستری کے اشارے پر تو ناچ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ شکر الحمدللہ، میں جس حال میں ہوں خوش ہوں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ اپنی بات کر کے آگے بڑھ گیا اور میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رزق میں اتنی برکت دی کہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو پڑھایا۔ آج میرے تینوں بچے بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدے پر ہیں۔
لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ غریب ہاری جو منشیات اور چوری کے جھوٹے کیس میں جیل میں قید تھا وہ وہیں فوت ہو چکا۔ البتہ اس کی بیٹی کی ضمانت کروا لی گئی۔ آج جب وہی سیاست دان میرے بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں صرف گھر کا مہمان خانے میں ٹھہراتے ہیں اور انتہائی رعب و دوب سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آج ہم تمہارے محتاج نہیں۔ مجھ سے اکثر جاننے والے اور سب پولیس اہلکار میرے ساتھی دوست پوچھتے ہیں تم نوکری چھوڑ دینے کے باوجود اتنے کامیاب کس طرح ہو گئے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ایک ظلم کا صلہ مجھے ملا ہے۔ وہ ظلم جو میں نے ان 3 وڈیروں کے گن مینوں پر کیا تھا وہ ظلم نہیں انتقام تھا، اور بس یہی میری کامیابی کی وجہ ہے۔ ناظرین، بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے اور ظلم کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔